السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ جس کا انتظار تھا سب کو وہ آنے لگا ہے، شاہکار ہوگا یا نہیں یہ تو پتہ چل جائے گا، شیر دھاڑے گا یا نہیں دھاڑے گا۔ شیر کے لیے پیغامات بھی آ رہے ہیں اور شیر اب میدان میں بھی آ رہے ہیں۔ پیغام ایک جیل سے آیا ہے، ایک سندھ سے آیا ہے اور ایک لاہور میں کھڑے ہو کے شیر کو چیلنج دیا گیا ہے۔ نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے۔ آج نواز شریف صاحب باضابطہ طور پر اپنی انتخابی مہم کا آغاز کریں گے۔ پہلا جلسہ ہے نواز شریف صاحب کا حافظ آباد میں انتخابی مہم کے سلسلے میں۔ ابھی تک کافی سارے چیلنجز ہیں نواز شریف صاحب کے لیے۔ نواز شریف صاحب جہاں سے ووٹ لینا چاہتے ہیں یا جو ان کا مضبوط مرکز ہے پنجاب، وہاں پر مینڈیٹ بہت اسپلٹ ہے اور وہاں صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جیت کر حکومت بنا سکے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بذات خود مسلم لیگ نون کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کے لیے اور کون کون سے چیلنجز ہیں جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں؟ منشور ابھی تک نہیں دیا۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ منشور دیں گے تو کون سا دیں گے، کیا ہوگا اس میں، کیونکہ مسلم لیگ نون کا خیال ہے یا ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ حکومت بنائیں۔ کوشش پیپلز پارٹی کی بھی ہے اور پیپلز پارٹی نے بھی اپنا منشور دے دیا ہوا ہے، لیکن نون لیگ نے بھی منشور نہیں دیا۔ یہ جو عام انتخابات فروری 8 کو ہونے جا رہے ہیں، ان میں ہر جماعت کی اپنی اپنی حکمت عملی ہے۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے کئی سوالات اٹھائے جا رہے تھے، اب آہستہ آہستہ ان سوالوں کے جواب آنا شروع ہو جائیں گے۔ سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کیوں نہیں نکل رہے۔ آج نواز شریف صاحب جیسے میں نے گزارش کی کہ وہ جلسہ کریں گے اور اس کے بعد کچھ جلسے ان کے اور بھی ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کے مقابلے میں جو میدان میں جو کھلی جو اپنا الیکشن کیمپین کر رہی ہے پیپلز پارٹی، ان کی اسٹریٹجی بڑی مؤثر ہے۔ وہ روزانہ ایٹ اے ٹائم 4 5 مرکزی ایونٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ حلقوں میں کینڈیڈیٹ تو اپنا کر ہی رہے ہیں الیکشن کیمپین، لیکن ان کی مرکزی لیڈرشپ ایٹ اے ٹائم 4 5 ایونٹس کر رہی ہے روزانہ، اور زیادہ ٹائم ٹی وی پر پیپلز پارٹی لے رہی ہے ایکٹیویٹیز کی وجہ سے۔ اچھا، وہ جیل میں پڑے ہوئے عمران خان صاحب بھی نواز شریف صاحب سے کچھ زیادہ آگے جا رہے ہیں۔ روزانہ سماعت ہوتی ہے، روزانہ وہاں جاتے ہیں صحافی، اور روزانہ ان کی گفتگو ہوتی ہے اور روزانہ وہ خبریں اخبارات میں چھپتی ہیں۔ ان کا پیغام روزانہ کی بنیاد پر ان کے لوگوں تک کسی نہ کسی شکل میں پہنچ رہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کا پیغام نہیں پہنچ رہا کسی کے پاس۔ اب وہ آج نکلیں گے، آج جب اپنی بات کریں گے، جیسے میں نے کہا کہ شیر دھاڑے گا یا کیا ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری نے تو اپنا سانگھڑ میں کل کھڑے ہو کر جلسے میں کہا تھا کہ شیر بلی بنا ہوا ہے، گھر سے نہیں نکل رہا۔ یہ کیسا شیر ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی اور شکار کر کے دے۔ پھر انہوں نے کہا کہ شیر عوام کا خون چوستا ہے، لوگوں کا روزگار کھاتا ہے، جو بھی انہوں نے اپنے سیاسی مخالف کے لیے بات کی۔ تو نواز شریف صاحب کی طرف نظریں سب کی۔ دائرہ پاکستان میں وہ 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، تجربے کے حوالے سے سب سے زیادہ تجربہ کار ہیں، اور خاموش رہتے ہیں زیادہ، اور کبھی کبھی بولتے ہیں، تو اس لیے بھی ان کے اوپر زیادہ نظریں۔ خاموش تو آصف زرداری بھی رہتے ہیں، لیکن بہرحال آج کل وہ نسبتاً جو پیسے خاموش ہوتے ہیں، 2 مہینے نہیں بات کرتے، 4 مہینے خاموش ہوتے ہیں، تو آج کل وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی کل لاہور میں اپنے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری کے حلقے میں فیصل میر کا جو الیکشن آفس تھا، وہاں پر انہوں نے جو ہے افتتاح کیا آفس کا، اور وہاں پر خطاب کیا، اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی لاہور سے بلاول کو ایم این اے بنائیں گے، اور ایم این اے بنا کر پھر ان کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ تو یہ بھی نواز شریف صاحب کے لیے چیلنج لاہور سے کھڑے ہو کے زرداری نے دیا، کیونکہ نواز شریف وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، زرداری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، بلاول کو میں وزیر اعظم بناؤں گا۔ تو یہ ساری چیزیں، سارے معاملات۔ اب اس میں مسلم لیگ نون کی طرف آتا ہوں، اس کے بعد پھر جو پیپلز پارٹی کی حکمت عملی ہے انتخابات کے حوالے سے، اور تحریک انصاف کے پاس کیا ہے، یہ سارے معاملات۔ تو نواز شریف صاحب اب ظاہر ہے ان کے پاس مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، شہباز شریف صاحب بھی ہیں، تو ایک دن میں 2 3 جلسے کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کا جو جلسہ ہے حافظ آباد میں، اپنا وہاں پر اس کا اعلان زمان بھون نے کیا تھا، حافظ آباد کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا کچھ دن پہلے، تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ آج جلسہ ہوگا نواز شریف صاحب کا۔ پھر سائر افضل تارڑ بھی اس میں آپ کو ایکٹیو نظر آئیں۔ لیکن آج جو جلسہ نواز شریف صاحب کا ہے حافظ آباد میں، اس سے پتہ چلے گا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ انتخابات میں لوگوں کو کیا وعدہ کر رہی ہے، لوگوں کے ساتھ کیا دے گی لوگوں کو مسلم لیگ نون۔ منشور بے شک 2 4 دن بعد سامنے آ جائے گا، لیکن منشور کے موٹے موٹے پوائنٹ، جس طرح مریم نواز نے اوکاڑا میں جلسہ کیا تھا، اور اوکاڑا میں انہوں نے اپنے
کیا کہتے ہیں اس کو الیکشن منشور، تو باضابطہ تو الیکشن منشور کی باتیں نہیں کی تھی، لیکن یہ کہ جی مہنگائی کم کریں گے، بجلی کی قیمتیں کم کریں گے، سوئی گیس کی قیمتیں کم کریں گے اور روزگار دیں گے، اس طرح کی چیزیں انہوں نے جو ایک وعدہ کرتا ہے سیاستدانوں نے کی تھی۔ بلکہ اوکاڑا کے جلسے سے یاد آیا کہ اوکاڑا کے جلسے میں ایک اور چیز بھی ہوئی تھی، وہ میں آگے چل کر اس پر بھی بات کروں گا۔ کچھ نوجوانوں نے وہاں جلسے میں کھڑے ہو کر مسلم لیگ نون کا جھنڈا پھاڑا اور نعرے لگائے تھے، ان کے اوپر پرچہ ہو گیا اور ایک کو گرفتار کر لیا گیا۔ ظاہر ہے وہ نظر آ رہا تھا اس طرح کا طریقہ جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر سیاسی نعرے بازی ہو، جلسے ولسے ہو، تو کیا اس پر جلسوں ولسوں میں جا کر نعرے شارے لگائے جائیں اور پولیٹیکل پارٹیز کے جھنڈے پھاڑے جائیں تو اس پر کوئی مقدمے ہونے چاہیے؟ اول تو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے کسی کو نا۔ آپ اپنا جلسہ کریں بھائی، اپنی ایکٹیویٹی کریں، کسی اور کی ایکٹیویٹی میں جا کے اپنے نعرے لگانا، جیسے یہ کیا تھا لاہور میں، لاہور ہائی کورٹ بار میں بلاول بھٹو خطاب کر رہے تھے، وہاں آ کر پی ٹی آئی کے لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دی، وزیر اعظم عمران خان۔ تو بلاول نے کہا کہ جی نہ لگائیں نعرے، ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے، آپ نعرے لگائیں، مجھے آپ کی لیڈرشپ سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ کا میں احترام کرتا ہوں۔ تو وہ جو لوگ نعرے لگا رہے تھے وہ شرمندگی کے مارے نا، کہتے ہیں نا زمین پھٹ جائے تو ڈوب جائے، زمین میں گڑ جائے، تو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے نا جب آپ کسی کے خلاف نعرے لگا رہے ہو اور وہ آپ کو پیار سے جواب دے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایکشن مقدمہ کرنے کا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، انتظامیہ کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا، اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو بھی چاہیے کہ ان پولیٹیکل ورکرز کو معاف کر دیں کہ جی کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، جھنڈا پھاڑ دیا۔ روزانہ یہاں لاہور میں بلاول بھٹو کے اسٹیمر جو لگے ہوئے ہیں، وہ آتی ہے انتظامیہ یا نون لیگ والے آتے ہیں یا پھاڑ جاتے ہیں یا اس کے اوپر اسٹیمر لگا دیتے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں عمار علی جان، وہ ہلکا الیکشن لڑ رہے ہیں N 127 میں نیچے صوبائی حلقے میں ایک پہ، تو انہوں نے جو اپنے لگائے ہوئے تھے پوسٹ اسٹیمرس لگائے ہوئے تھے، ان کے اوپر عطا تارڑ کے لگ گئے اوپر سے، تو وہ بھی یا مقدمہ کرے۔ تو میرا خیال ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو بات میں کہہ رہا تھا کہ میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے میں نے کر دی یہ بات، تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو نواز شریف صاحب آج کیا دیں گے منشور کے لیے، یہ لوگوں کو انتظار ہے۔ پھر نواز شریف صاحب کا لب و لہجہ کیا ہوگا، یہ لوگوں کو انتظار ہے، کیونکہ نواز شریف ایسے وقت میں منظر پر آ رہے ہیں، خاموشی توڑ رہے ہیں، جب مزار الاکبر نقوی نے ریزائن کر دیا، اعجاز الاحسن نے ریزائن کر دیا۔ اعجاز الاحسن وہ جج ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف سازشیں رچی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اور پھر آرمی سے، فوج سے اپنا فیض حمید اور دیگر جو جرنیل تھے وہ بھی نکل گئے یا نکالے گئے، ان کے اوپر تو بعد میں ہلکے پھلکے اشارے کے نائیوں میں ہوتی رہی ہے، لیکن زیادہ فوکس میاں نواز شریف صاحب کا پچھلے دنوں ججوں پر تھا۔ اور پھر سپریم کورٹ نے عمران خان سے بلے کا نشان جو واپس لینے کا فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا، وہ برقرار رکھا۔ تو اس طرف میاں نواز شریف صاحب کیا کہیں گے، اپنے لوگوں کو کیسے اٹریکٹ کریں گے، باڈی لینگویج میں کتنے پر اعتماد ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بہت پریشان ہیں۔ پریشان اس لیے ہیں کہ چیلنج بڑا ہے، اگر حکومت مل گئی تو اس کو سنبھالیں گے کیسے، تو کافی ساری چیزیں۔ تو آج پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف صاحب کے پاس دینے کو کیا ہے، اور وہ شیر کی طرح دھاڑیں گے، محتاط ہو کر بات کریں گے، یا پھر جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں، وہ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہا کسی قومی لیڈر کے لیے، بلاول بھٹو اگر ان کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہ ان کے سیاسی مخالف ہے، تو کیا وہ اس طرح ہو جائیں گے؟ ایک تو یہ۔ دوسری چیز، عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جیل میں کل گفتگو کی ہے، باقی باتیں وہ جو کرتے ہوتے ہیں ہمیشہ کی طرح پھینکتے رہتے ہیں باتیں ادھر ادھر کی، تو انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جی نواز شریف کا نام ECL پر ڈال دینا چاہیے، ورنہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھاگ جائیں گے 8 فروری کے بعد، اور ہمارے پاس 8 فروری کا جو ہے وہ منصوبہ ہے، اور 8 فروری کو لوگ دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی سرپرائز دیں گے ایک طرح سے۔ یہ بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اور بھی بہت سی باتیں کی ہیں انہوں نے اپنے مقدمات کے حوالے سے، سافٹ ویئر اپڈیٹ۔ اب یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے والی جو بات تھی نا، یہ PTI کے لوگوں نے زیادہ اس ٹرم کو استعمال کیا تھا کہ جب عمران خان کے دور میں یا پروجیکٹ عمران خان کے لیے جب مسلم لیگ نون کے لوگوں کو، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا، کچھ لوگ جو ہے وہ جس طرح فرض کر لے کہ وہ تھے اپنا کیا نام ہے ان کا، ہاشمی صاحب، نہال ہاشمی، انہوں نے ایک دبنگ قسم کی تقریر کر لی، اس کے بعد اس کی وضاحت کر لی، تو PTI والے کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ اس طرح کی چیزیں PTI کے لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ویگو ڈالا آ جاتا ہے، لوگوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے، پھر لوگ آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال تو خان صاحب نے
یہ کہا ہے کہ جی جو ہے اپنے نواز شریف صاحب وہ الیکشن نہیں جیت رہے اور وہ انتخابات کے فوراً بعد ملک سے بھاگ جائیں گے، ان کا نام ECL پر ڈال دیں۔ پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف لندن پلان کے تحت آئے ہیں، تو جو لندن پلان کے تحت آئے ہوئے نواز شریف جن کے ساتھ بقول عمران خان عدلیہ بھی ملی ہوئی ہے، فوج بھی ملی ہوئی ہے، تو پھر نام کون ڈالے گا ECL میں؟ تو خان صاحب بیسیکلی میں نے جو بات کی نا کہ وہ اپنے لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ میں ہوں، میں کھڑا ہوا ہوں، تو وہ ایک اندر سے بیٹھ کر ایک کامیابی کے ساتھ یہ چیز کر رہے ہیں۔ اب میں آتا ہوں جی پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی پر، الیکشن کی حکمت عملی جو اب ظاہر کھل کر سامنے آ گئی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کو پتہ تھا کہ ان کی حکومت میں آنے کے لیے ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، پنجاب، سندھ، بلوچستان، KPK ہر جگہ سے سیٹیں نکالنی پڑیں گی۔ سندھ میں تو خیر پیپلز پارٹی کا مد مقابل کوئی ہے نہیں، وہاں ان کو ایشو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آصفہ بھٹو زرداری روزانہ 2-2 4-4 ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، اور اچھی جو چیز نظر آئی وہ یہ کہ کل انہوں نے اپنا ٹنڈو الیار میں ایک علاقے میں وہاں پر انہوں نے خواتین کا کنونشن کیا، سینکڑوں میں خواتین تھی، سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے اس کو خطاب کیا، اور خواتین کو سیاست میں انگیج کرنا یہ بہت خوش آئند کام ہے۔ میں نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری کے KPK کے جتنے ورکرز کنونشن تھے دور دراز KPK کے علاقوں میں جہاں تصور نہیں ہے خواتین کا، وہاں پر خواتین ورکرز کنونشن میں تھیں۔ پشاور میں خواتین کا ورکرز کنونشن بلاول بھٹو نے کیا، وہاں روبینہ صاحبہ جو ہے، روبینہ اپنا خالد پیپلز پارٹی کی جو رہنما ہے KPK کی، وہ بہت ایکٹیو ہے خواتین میں، تو KPK کے میں خواتین تھیں۔ بلاول بھٹو کوئٹہ گئے تھے جب جلسہ کیا یوم تاسیس کا، وہاں بڑی تعداد میں خواتین تھیں۔ پھر ڈیرہ مراد جمالی گئے پچھلے دنوں، وہاں ان کے جلسے میں بہت زیادہ خواتین تھیں۔ سانگھڑ میں کل جلسہ تھا، وہاں بہت خواتین، بدین میں وہاں بڑی تعداد میں خواتین تھیں جلسے میں۔ تو جہاں جہاں بلاول بھٹو جلسے کر رہے ہیں وہاں پہ خواتین کی کثیر تعداد اس میں شامل ہو رہی ہے، لیکن اسپیشلی خواتین کا کنونشن اور اس کو آصفہ بھٹو زرداری کا اس کو خطاب کرنا، اور پھر ان کے ساتھ خواتین کے جو معاشی مسائل ہیں ان کو اجاگر کر کے اس پر بات کرنا، یہ ایک بڑا کیا کہتے ہیں اس کو نیک شگون ہے۔ یہ اچھی چیز ہے کہ اب نصف آبادی ہے خواتین کی، کوئی بھی ملک اور پاکستان جیسا ملک جہاں نصف سے زیادہ آبادی خواتین کی ہو، وہاں خواتین کو آپ سیاست میں پیچھے رکھ لیں آپ ترقی نہیں کر سکتے، خواتین کو معیشت میں پیچھے رکھیں آپ ترقی نہیں کر سکتے، خواتین کو تعلیم کے میدان میں پیچھے رکھیں آپ ترقی نہیں کر سکتے، خواتین کو صحت کے میدان میں پیچھے رکھیں آپ ترقی نہیں کر سکتے، خواتین کو سماجی معاملات میں پیچھے رکھیں آپ ترقی نہیں کر سکتے، آپ پھنسے رہیں گے دلدل میں، دھسے رہیں گے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کا خاصہ ہے کہ وہ فوکس کرتی ہے خواتین کے اوپر۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو پیپلز پارٹی کی لیڈر تھی اس وجہ سے، وجہ یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اس وقت خواتین پر فوکس کرنا شروع کر دیا تھا، خواتین کو امپاور کرنے کے لیے، بااختیار بنانے کے لیے ان کی حکومت میں پالیسیز تھیں، اور پھر جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید وزیر اعظم بنی تو خواتین میں حوصلہ بڑھا کہ ایک خاتون وزیر اعظم بن سکتی ہیں، ایک خاتون لیڈر بن سکتی ہیں۔ تو پھر مریم نواز بینظیر کو کئی بار انہوں نے کئی موقعوں پر اپنے آپ کو بینظیر سے اپنا مشابہت دینے کی انہوں نے کی کوشش کی، کیا بلکہ انہوں نے اظہار کیا اس کا۔ اب آصفہ بھٹو میدان میں آ گئی ہیں تو وہ خواتین کو آگے نکال رہی ہیں اور خواتین کے اپنا کنونشنز کر رہی ہیں، تو یہ بڑا ایک اچھا عمل ہے۔ جو حکمت عملی ہے پیپلز پارٹی کی وہ یہ ہے کہ آصف زرداری الگ محاذ سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں، بلاول بھٹو زرداری روزانہ 2-2 3-3 جلسے کر رہے ہیں، آصفہ بھٹو زرداری بڑے جلسے نہیں کر رہی لیکن وہ حلقوں میں جا رہی ہیں، وہ گھروں میں جا رہی ہیں لوگوں کے، وہ گھروں میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں خواتین کے ساتھ چارپائیوں پر، رلیوں پر اور دریوں پر، وہاں سے ان کے حال چال پوچھتی ہیں، وہاں سے ان کی جو الیکشن کیمپین کا جو ہوتا ہے نا ٹرو الیکشن کیمپین ہوتی ہے، کیونکہ جلسے سے الیکشن کیمپین نہیں ہوتی، خالی بڑا جلسہ کر دیا اور الیکشن کیمپین ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ لوگوں کو کہ گھروں میں جانا ہے، کہ ڈور ٹو ڈور جس کو کہتے ہیں کیمپین، وہ ہو رہی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی سندھ کے حوالے سے تو حکمت عملی بڑی اچھی رہی ہے، لیکن ملتان میں پیپلز پارٹی کو بہت بڑی کامیابی مل رہی ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی خبر آ رہی ہے۔ اب بھی کوئی ظفر عباس راں صاحب آج نون لیگ چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، کچھ دن پہلے رانا محمود الحسن جو سینیٹر ہیں نون لیگ کے سٹنگ، وہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو پیپلز پارٹی صرف ایک محاذ پر کام نہیں کر رہی، وہ کئی محاذوں پر جٹی ہوئی ہے۔ سندھ کا محاذ
کسی نے سنبھالا ہوا ہے، پنجاب کا ماس کسی نے سنبھالا ہوا ہے، بلوچستان کا ماس کسی نے سنبھالا ہوا ہے، ساؤتھ پنجاب کو گیلانی صاحب سنبھال کر بیٹھے ہوئے. تو یہ ایک پیپلز پارٹی کی اچھی اسٹریٹجی ہے کہ وقت کم ہے تو زیادہ سے زیادہ ایکٹیو ہوا جائے. اس معاملے میں مسلم لیگ نون بہت پیچھے ہے پیپلز پارٹی سے. آج بھی حافظ آباد میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے خبر کے مطابق وہاں مریم نواز اور نواز شریف صاحب ایک ساتھ ہوں گے. اگر یہ دونوں الگ الگ جلسے کر لیں ایک ہی دن تو پھر ان کا جو پیغام ہے اور ان کی جو بات ہے وہ زیادہ دیر تک یعنی آن ایئر اس پہ اسکرین پر زیادہ دیر تک یہ رہیں گے اور جو گیپ ہے وہ فل کر پائیں گے. اب دیکھتے ہیں ان کی اسٹریٹجی کیا ہے. آج نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں، کیا حکمت عملی دیتے ہیں، کیا منشور دیتے ہیں، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کس طرح صرف 20 دن رہ گئے یا 19 دن رہ گئے بلکہ 18 دن رہ گئے تو کس طرح ان 18 دنوں میں مسلم لیگ نون اپنی الیکشن کیمپین آگے بڑھاتی ہے اور منشور کیا لاتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.